بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ جنات، ہوا، چرند پرند سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا میں سے ہدہد میں یہ خوبی تھی کہ زمین کے نیچے جہاں بھی پانی ہوتا اسے نظر آ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے تو ہدہد سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں ہے۔ ہدہد بتا دیتا کہ فلاں جگہ پانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور وہ زمین کھود کر پانی نکال دیتے۔ ایک دن اسی طرح ایک جنگل میں تھے تو پانی کی تلاش کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج ہدہد نظر نہیں پڑتا، کیا پرندوں میں کہیں وہ چھپ گیا جو مجھے نظر نہیں آیا؟ واقعی وہ حاضر ہی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ہدہد کا نام عنبر تھا۔ آپ فرماتے کہ اگر فی الواقعہ وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اس کے پر نچوا دوں گا اور اسے پھینک دوں گا کہ کیڑے مکوڑے کھا جائیں، یا میں اسے حلال کر دوں گا، یا یہ کہ وہ اپنے غیر حاضر ہونے کی معقول وجہ بیان کر دے۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ جانوروں نے اسے خبر دی کہ آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت عہد کر چکے ہیں کہ وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ بتائے تو ہدہد خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بچ جاؤں گا۔ ہدہد کی ملکہ سبا کے متعلق اطلاع، سورہ نمل آیت نمبر 22 سے 26۔ ہدہد کی غیر حاضری کو تھوڑی سی دیر گزری تھی جو وہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اے نبی اللہ، جس بات کی آپ کو خبر بھی نہیں، میں اس کی ایک نئی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں سبا سے آ رہا ہوں جہاں کی سلطنت ایک عورت چلا رہی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کی سلطنت لاکھوں کے لشکر پر مشتمل ہے۔ اس کے مشیر و وزیر 312 شخص ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے۔ ملکہ سبا نہایت شاندار تخت پر جلوہ گر ہوتی ہے جو سونے سے منڈا ہوا ہے اور جڑاؤ اور مروارید کی کاریگری اس پر ہوئی ہے۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے۔ 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت تھا بہت بڑا محل تھا، بلند و بالا، کشادہ اور فراخ، مضبوط اور صاف، جس کے شرقی حصے میں 360 طاق تھے اور اتنی ہی مغربی حصے میں۔ اس محل کی بناوٹ ایسی تھی کہ ہر دن سورج ایک طاق سے نکلتا اور اسی کے مقابلے کے طاق سے غروب ہوتا۔ اہل دربار صبح شام اسے سجدہ کر لیتے۔ وہ ایک سورج پرست قوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کے نام پیغام، سورہ نمل آیت 27 سے 31۔ ہدہد کی خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحقیق شروع کر دی کہ اگر یہ سچا ہے تو قابل معافی ہے اور اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا یہ خط ہے جو وہاں کی فرما روا کو دیا۔ ہدہد بلقیس کے محل میں پہنچا۔ وہ اس وقت خلوت خانے میں تھی۔ ہدہد نے ایک طاق میں سے وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ ملکہ کو سخت تعجب ہوا اور کچھ خوف دہشت ہوئی۔ خط کو اٹھا کر مہر توڑی اور خط پڑھا۔ اس کے مضمون سے واقف ہو کر اپنے وزراء، امراء اور سرداروں کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ ایک باوقت خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے۔ اس خط کا باوقت ہونا اس سے بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ ایک جانور اسے لاتا ہے، وہ ہوشیاری اور احتیاط سے پہنچاتا ہے اور سامنے با ادب رکھ کر یکسو ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خط مکرم ہے اور کسی باعزت شخص کا بھیجا ہوا ہے۔ پھر خط کا مضمون سب کو پڑھ کر سنایا کہ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔
ساتھ ہی مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت ہے۔ آپ سب نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا دعوت نامہ ہے اور ہم میں سے کسی میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ علماء کرام کا منقولہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کبھی کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے ایک ترکیب سوچی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے موافقت کر کے صلح کر لیں۔ وہ جانتی تھی کہ روپیہ پیسہ وہ چیز ہے کہ فولاد کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ اگر قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ ایک بادشاہ ہیں، پھر ان سے مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر واپس کر دیا تو نبوت میں شک نہیں، پھر مقابلہ سراسر بے سود بلکہ مضر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تحائف قبول کرنے سے انکار، سورہ نمل آیت نمبر 36-37۔ ملکہ سبا نے اپنے ایک قاصد کو بہت ہی گراں قدر تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان کے پاس بھیجا، جس نے سونا، موتی، جواہرات، سونے کی کثیر مقدار، اینٹیں اور سونے کے برتن وغیرہ آپ علیہ السلام کو پیش کیے۔ ملکہ سبا کے قاصدوں کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا تو انہوں نے 1000 محل تیار کرا دیے۔ اب جس وقت بلقیس کے قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو ان محلات کو دیکھ کر ہوش جاتے رہے اور کہنے لگے، یہ بادشاہ تو ہمارے ان تحائف کو حقارت ہی سمجھے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس رانی کے تحائف لینے سے انکار کر دیا اور اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ کیا تم مجھے مالی رشوت دے کر شرک پر باقی رکھنا چاہتے ہو؟ یہ محض ناممکن ہے، مجھے رب نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ملک، مال، لاؤ لشکر سب میرے پاس موجود ہیں، میں تم سے ہر طرح بہتر حالت میں ہوں۔ یہاں تو 2 ہی چیزیں ہیں، یا شرک چھوڑو یا تلوار رو۔ تخت بلقیس آیت نمبر 38-40۔ جب قاصد پہنچتا ہے اور بلقیس کو دوبارہ پیغام نبوت پہنچتا ہے تو سمجھ لیتی ہے اور کہتی ہے، واللہ یہ سچے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا مقابلہ کر کے کوئی پنپ نہیں سکتا۔ اسی وقت دوبارہ قاصد بھیجا کہ میں اپنی قوم کے سرداروں سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں تاکہ خود آپ سے مل کر معلومات دینی حاصل کروں۔ اپنا لاجواب بیش قیمت جڑاؤ تخت جو سونے کا تھا 7 محلوں میں مکفل کیا اور اپنے خلیفہ کو اس کی حفاظت کی خاص تاکید کی، اور 12,000 سردار جن میں سے ہر ایک کی ماتحتی میں ہزاروں آدمی تھے اپنے ساتھ لیے اور ملک سلیمان علیہ السلام کی طرف چل دی۔ جنات قدم قدم اور دم دم کی خبریں آپ کو پہنچاتے رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ چکی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں، جس میں جن و انس سب موجود تھے، فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے تخت کو اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو حد سے زیادہ حیران کر دینا چاہتے تھے۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جس کا نام کوزن تھا، جو ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح تھا، بول پڑا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو آپ دربار برخاست کریں، اس سے پہلے میں لا دیتا ہوں، یعنی صبح سے دوپہر ہونے تک یہاں پہنچ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے میرے پاس تخت بلقیس یہاں پہنچ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس تمام معاملے سے غرض یہ تھی کہ اسے اپنے ایک زبردست معجزے کا اور پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھا۔ ملکہ سبا کا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانا۔ اس تخت کے آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں قدر تغیر و تبدل کر ڈالو۔ بس کچھ ہیرے جواہرات بدل دیے گئے، رنگ و روغن میں تبدیلی کر دی گئی تاکہ بلقیس کی آزمائش کریں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ جب وہ پہنچی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت یہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہو بہو اسی جیسا ہے۔ اس جواب سے اس کی دوربینی اور عقل مندی ظاہر ہوتی ہے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے 2 چیزیں طلب کیں،
ایک تو ایسا پانی جو نہ زمین سے نکلا ہو نہ آسمان سے برستا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑتی تو اول انسانوں سے دریافت فرماتے، پھر جنوں سے، پھر شیطانوں سے۔ اس سوال کے جواب میں شیطانوں نے کہا، کوئی مشکل چیز نہیں، گھوڑے دوڑائیں اور ان کے پسینے سے پیالہ بھر دیجیے۔ اس سوال کے پورا ہونے کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے؟ اسے سن کر آپ اچھل پڑے اور اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ، اس نے ایسا سوال کیا کہ میں تو اسے تجھ سے دریافت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں نے کفایت کر دی ہے۔ آپ سجدے سے اٹھے اور فرمایا، تو نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے کہا، پانی کے بارے میں میرا سوال تھا جو آپ نے پورا کر دیا، اور تو میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ یہ خود اور اس کے سارے لشکری اور دوسرے لوگ سوال کو بھول گئے۔ آپ نے لشکریوں سے بھی پوچھا کہ اس نے دوسرا سوال کیا کیا تھا، تو سب نے یہی جواب دیا کہ بجز پانی کے اس نے اور کوئی سوال نہیں کیا۔ بس اسی وقت وہ رب تعالیٰ کی طرف جھک گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی، چنانچہ دل سے مسلمان ہو گئی۔